مختصر حمد و ثنا کے بعد گزشتہ جمعے کے تسلسل میں موقع اور ضرورت کی مناسبت سے میں سنی ذہن کی کنفیوژن کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سنی مسلمان جو شیعہ آئیڈیالوجی سے متاثر ہو رہا ہے، خدا را اپنے آپ کو اس سے بچائے اور صحیح دین جو قرآن و سنت کا نام ہے، اللہ اور اس کے رسول کا نام ہے، اس کی طرف قدم بڑھائے۔ قرآن ہمارا تعارف مسلمان کی حیثیت سے کراتا ہے۔ قرآن کی روح سے نہ کوئی سنی ہے نہ کوئی شیعہ ہے، لیکن زمینی حقیقت یہ ہے کہ مسلم دنیا دو گروہوں میں تقسیم ہوئی۔ ایک گروہ سنی، دوسرا گروہ شیعہ۔ یہ تقسیم کیوں ہوئی، اس کی بنیاد کیا ہے؟ پچھلے جمعے میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی۔ مسلم دنیا کی یہ تقسیم اس لیے ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام کے سیاسی نظام کا ڈھانچہ کیا ہوگا۔ سنی دنیا یہ سمجھتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے بعد، آپ کے ختم رسالت کے بعد جو مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا، جو مسلمانوں کا حاکم ہوگا، اس کا انتخاب عوامی ہوگا، شورائی ہوگا۔ اللہ رب العالمین کا قرآن سورہ شورا کی آیت غالباً 41 یا 38 وہ یہ فیصلہ کر چکی ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ مسلمانوں کے باہمی معاملات جو طے ہوں گے وہ شورائی ہوں گے، وہ عوامی ہوں گے۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے بعد جس مسلم گروہ کو مسلمانوں کی اکثریت کا اعتماد حاصل ہوگا، وہ مسلم گروہ مسلمانوں پر حکومت کا حق رکھے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حیات تھے، آپ نے اس وقت عرب دنیا کی زمینی حقیقت کو، گراؤنڈ ریئلٹی کو پڑھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا تھا، الائمۃ من قریش، کہ میرے بعد جو خلیفہ ہوگا وہ قریشی ہوگا۔ چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات میں مسلم عرب دنیا میں جو گروہ اکثریت رکھتا تھا، عوام کا بھاری مینڈیٹ رکھتا تھا، وہ تھا قریشی گروہ۔ خود اللہ کے رسول نے یہ بات کہی، اس کی طرف توجہ دلائی۔ مسلم کی روایت ہے، آپ نے کہا الناس تبع لقریش فی ھذا الشأن، بھئی حکومت کے معاملے میں لوگ قریش کے پیچھے جاتے ہیں، مسلمہم لمسلمہم وکافرہم لکافرہم۔ اگر عرب دنیا مسلمان ہے تو قریشی مسلمان کے پیچھے جائے گی، اور اگر عرب دنیا کافر ہے تو کافر قریشی کے پیچھے جائے گی۔ تو اس وقت عوام کی اکثریت کا جو اعتماد حاصل تھا وہ قریشی گروہ کو حاصل تھا، وہ قریشی قبیلے کو حاصل تھا۔ اب یہ حقیقت تو نمایاں ہو چکی تھی کہ اللہ کے رسول کے بعد جو خلیفہ بنے گا وہ قریشی ہوگا، لیکن وہ کون ہوگا، یہ اصل مسئلہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ظاہر ہے کہ ایک حادثے نے جنم لیا۔ وہ حادثہ کیا تھا کہ معلوم چلا سقیفہ بنی ساعدہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کی بحث چھڑ گئی ہے۔ اب حساس معاملہ تھا، نازک معاملہ تھا، بہرحال وہاں یہ معاملہ طے ہوا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاملے کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے اپنا ہاتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے دیا، اور پھر جتنے لوگ موجود تھے انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس کی صفائی پیش کی بعد میں عمر بن خطاب نے،
بخاری کی روایت ہے کہ لوگوں، ٹھیک ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت رونما ہوئی تھی وہ حادثاتی تھی، وہ اچانک تھی، لیکن اگر یہ حادثہ پیش نہ آتا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی تجہیز اور تکفین سے پہلے یہ معاملہ سر نہ اٹھاتا، بعد میں جب نارملی حالات ہوتے، عام حالات ہوتے اور مسلمانوں کے سامنے یہ سوال اٹھتا کہ ان کا خلیفہ کون ہوگا، تو پوری مسلم عرب دنیا میں اگر کوئی شخص ایسا موجود تھا تقطع الاعناق الیہ، جس کی طرف لوگوں کی گردنیں جھک جاتی، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں، دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، لیکن حقیقت اپنی جگہ موجود ہے۔ وہ حقیقت کیا کہ اب بھی مسلم عرب دنیا کی بھاری اکثریت کا اعتماد کسے حاصل ہے؟ قریشی کو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے، ظاہر ہے کہ وہ مرتدین سے جنگ کرتے رہے 2.5 سال تک، انہوں نے نومینیٹ کر دیا عمر بن خطاب کو۔ یاد رکھیے انہوں نے انتخاب نہیں کیا، طبقات ابن سعد اٹھائیں آپ، وہاں آپ کو معلوم چلے کہ انہوں نے صرف نومینیٹ کیا ہے۔ انتخاب جو ہوا ہے عمر بن خطاب کا، وہ جمہوری بنیادوں پر ہوا ہے، وہ شورائی بنیادوں پر ہوا ہے۔ انہوں نے مہاجرین سے مشاورت کی ہے، انصار سے مشاورت کی ہے، یہاں تک کہ جن لوگوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ووٹ دیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ہی زندگی میں انہیں عمر بن خطاب کے حق میں رام کیا۔ اب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہونے لگے ہیں، اس کے بعد ظاہر ہے حقیقت اپنی جگہ موجود ہے۔ وہ کیا کہ اب بھی عرب دنیا میں مسلمانوں کی بھاری اکثریت کا اعتماد کسے حاصل ہے؟ قریشیوں کو۔ خلیفہ کہاں سے ہوگا؟ قریشی ہوگا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کسی خلیفہ کو نومینیٹ نہیں کیا، انہوں نے قریشیوں میں سے 6 کبار صحابہ اٹھائے، ان کی کمیٹی بنائی اور کہا کہ جناب اپنے میں سے کسی کا انتخاب کر لو۔ ان میں علی ہے، عثمان ہے، طلحہ ہے، زبیر ہے، عبد الرحمن بن عوف ہے، سعد بن ابی وقاص ہے، رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ آگے بڑھتے ہوئے یہاں ایک سوال کا جواب بھی بوجھتے چلے، تلاش کرتے چلے۔ یہ بات اڑائی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز اور تکفین کو چھوڑ کر خلافت کی فکر میں لگے ہوئے تھے۔ اب توجہ رہے آپ کی، نبی علیہ السلام کا انتقال ہوا ہے پیر کی شام کو۔ اب ظاہر ہے کہ جب اللہ کے رسول کا انتقال ہوگا تو تمام صحابہ پر غم کا بادل برس پڑے گا۔ جو اللہ کے رسول کی ازواج تھیں وہ عائشہ صدیقہ کے گھر میں گریہ اوزاری کر رہی تھی، جو اللہ کے رسول کے قریبی رشتہ دار تھے وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر جمع تھے۔ انصار قبائل وہ اپنے اپنے جسے سقیفہ کہتے ہیں، چوپال، بیٹھک، وہاں وہ بیٹھک لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی دوران موسٹ سینئر صحابہ عبیدہ بن جراح، ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، ان کو معلوم چلا کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں نبی علیہ السلام کی بات جانشینی کی جنگ چھڑ گئی ہے کہ کون جانشین ہوگا آپ کا۔ اب کتنا حساس معاملہ ہے، اللہ کے رسول کا انتقال ہوا، چند ہی گھنٹے تو ہوئے ہیں، وہ گئے، معاملات طے ہو گئے، ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی۔ یاد رکھیے گا اللہ کے رسول کا انتقال ہوا ہے پیر کی شام کو، اور آپ کی تجہیز اور تکفین کی تیاری کا آغاز ہوا ہے منگل کی صبح کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دینے والے، آپ کو غسل دینے والے علی ہیں، عباس ہیں، فضل بن عباس ہیں، قسم بن عباس ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں شقران، اور ایک انصاری صحابی بھی اوس جن کا نام ہے وہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر کھودی ہے، جو قبر بنائی ہے حجرہ عائشہ میں، وہ بھی ایک انصاری صحابی نے بنائی ہے، ابو طلحہ زید بن سہل رضی اللہ تعالی عنہ۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پھر ظاہر صحابہ نے حجرہ عائشہ میں جا کر جنازہ پڑھا ہے. اللہ کے رسول کی جو تدفین ہوئی ہے وہ منگل اور بدھ کی درمیانی رات میں ہوئی ہے. پیر کو شام کے وقت انتقال ہوا اور تدفین کب ہوئی ہے؟ منگل اور بدھ کی درمیانی شب. تو سنی دنیا سوچے اس دوران وہ کون سا وقت ہے کہ جب تجہیز اور تکفین کو چھوڑ کر صحابہ کرام خلافت کی فکر میں لگے ہوئے ہیں. تو مسلم دنیا جو دو بلاک میں تقسیم ہوئی ہے وہ اس کی بنیاد صرف اتنی سی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد، ختم رسالت کے بعد جو سیاسی نظام ہے اس کا ڈھانچہ کیا ہوگا. سنی دنیا یہ کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو حاکم ہوگا مسلمانوں کا، خلیفہ ہوگا مسلمانوں کا، وہ عوامی ہوگا، شورا سے منتخب ہوگا، ووٹ سے منتخب ہوگا. لیکن اہل تشیع یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کا جو خلیفہ اور حاکم ہوگا وہ خدائی ہوگا، الہی ہوگا، یعنی اس کا انتخاب اللہ تعالیٰ کریں گے. پھر انہوں نے کہا کہ جناب 12 امام ہیں ہمارے اور ان کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہے. یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر امام غائب تک. یہاں سنی دنیا تھوڑا سا دماغ پر زور دے. دیکھیں عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت کے درمیان ایک عقیدہ ہے ہمارا، وہ ہے عقیدہ رسالت. لیکن اہل تشیع کے ہاں عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت کے درمیان دو عقائد ہیں. ایک ہے عقیدہ رسالت، ایک ہے عقیدہ امامت. سنی دنیا کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ عقیدہ امامت ہے کیا چیز. ہمارا عقیدہ نہیں ہے، ان کا عقیدہ ہے. میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر حملہ ہے، چونکہ ان کے امام کا انتخاب خدا کرے گا جس طرح رسول کا انتخاب خدا کرتا ہے. ان کا امام معصوم ہوگا جس طرح رسول معصوم ہوتا ہے. ان کا امام واجب الاتباع ہے جس طرح رسول واجب الاتباع ہوگا. اسی لیے میں دنیا کو 2 ہفتے سے ہوشیار کر رہا ہوں کہ خدا را اپنے دین کو سمجھو. تمہارا دین بڑا صاف ہے، تمہارا دین بڑا شفاف ہے. یہاں کہیں عقیدت کا غلو نہیں پایا جاتا، یہاں کہیں شخصیت کا غلو نہیں پایا جاتا. اب دیکھیں سنی ذہنوں میں شیعہ آئیڈیالوجی کس طرح سرایت کر چکی ہے. ہم کسی بھی صحابی رسول کا نام لیتے ہیں تو ادب سے کہتے ہیں حضرت، اور جب کسی صحابی کو دعا دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ عنہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی، ایسے ہی کہتے ہیں نا، اشرف بشر کے نام لیتے چلے جائیں آپ. لیکن سنی سمجھ ہی نہیں رہا اس چیز کو. جیسے ہی اس کے زبان پر نام آتا ہے حسن کا، اس کی ٹون بدل جاتی ہے. اب وہ یہ نہیں کہتا حضرت حسن رضی اللہ، کیا کہتا ہے؟ امام حسن علیہ السلام. ٹون کیوں بدل گئی بھائی آپ کی؟ حسین کا نام زبان پر آیا، اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہے گا، کیا کہے گا؟ امام حسین علیہ السلام. ٹون کیوں بدلی؟ آپ متاثر ہو گئے، آپ نے اپنا دین نہیں سمجھا، اس لیے اور کوئی وجہ نہیں ہے. ایک بہت بڑا مسئلہ جو سنی دنیا کے لیے بنا دیا گیا ہے، باغ فدق، اس کو بھی اچھے طریقے سے ہم سمجھ لیں نا. سب سے زیادہ جو ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے ابو بکر صدیق کو، ابو خطاب کو غاصب کہا جاتا ہے، اور جو الزام تراشی ان پر کی جاتی ہے باغ فدق کو بنیاد بنا کر. دیکھیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ مکہ کے اندر. مکہ کے اندر ہم سب جانتے ہیں آپ کا ذریعہ معاش کیا تھا؟ بکریاں بھی آپ نے چرائی ہیں، تجارت بھی آپ نے کی ہے، اور دعوے نبوت کے بعد جو کچھ آپ کے پاس تھا، آپ کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تھا، اس سے اللہ کے رسول گزارا کرتے رہے. ایسا ہی ہوا نا. لیکن جب اللہ کے رسول ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، اب صرف آپ رسول نہیں ہیں، اب آپ حاکم بھی ہیں. یعنی اب 2 بڑی بھاری ذمہ داریاں آپ پر آ گئیں. ایک بڑی بھاری ذمہ داری نبوت اور رسالت کی، اور دوسری بھاری ذمہ داری حکومت کی. اب
اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سر کھجانے کی فرصت نہیں ہے کہ معاش کے میدان میں اتر کر اپنا روزینہ تلاش کر سکیں گے. بھائی ان کی بیویاں ہیں، ضرورتیں ہیں، ہزاروں انسان ہیں، کھانے پینے والے ہیں. اب اللہ کے رسول میدان معاش میں کب اتریں اور کب اپنی ضرورت کے لیے کچھ پیدا کر سکیں، کچھ کما سکیں؟ تو اللہ رب العالمین نے انتظام کیا. پہلا انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا مال غنیمت سے، کہ مال غنیمت کا جو 5واں حصہ ہے، اس 5ویں حصے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورتیں بھی پوری ہوں گی، اور اس 5ویں حصے سے اللہ کے رسول کے قرابت داروں کی بھی ضرورتیں پوری ہوں گی. جب 4 ہجری آیا تو اللہ رب العالمین نے سورہ حشر میں مال فے کا ذکر کیا. مال فے اس مال کو کہتے ہیں کہ مسلمان جنگ لڑے بغیر جو مال حاصل کر لیں. مال فے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس مال میں رسول کا حق ہے، رسول کے قرابت داروں کا حق ہے. اچھا، اس مال فے سے جو پراپرٹی آئی، مدینہ کے اندر کچھ نخلستان حاصل ہوئے، خیبر کی کچھ زمین ملی، اور فدق کی کچھ اراضی ہاتھ آ گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سے اپنی گزر اوقات کا بھی سامان لیا کرتے تھے، قرابت داروں کی بھی ضرورتیں پوری کرتے تھے. جو بچ جاتا تھا وہ راہ خدا میں صرف کر دیا کرتے تھے، لٹا دیا کرتے تھے. لیکن اس مال فے کے بارے میں جس کے اندر فدق بھی شامل ہے، اللہ کے رسول نے یہ کہہ دیا تھا. بخاری مسلم مسند احمد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا لا نورث ما ترکنا فهو صدقہ. بھئی ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو کچھ ہم چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. انما یاکل آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی مالہ او کما قال. آل محمد اس مال سے کھائے گا ضرور، لیکن کھانے پینے کی ضرورتوں سے زیادہ آل محمد کا اس پر کوئی اور حق نہیں ہے. اس معنی کی جتنی بھی روایتیں آئی ہیں، اس مفہوم کی جتنی بھی روایتیں آئی ہیں، وہ صرف ابو بکر اور عمر سے نہیں آئی. اس معنی اور مفہوم کی روایت کو ہمارے سامنے رکھنے والے راویوں میں نام آتا ہے علی کا، عباس کا، طلحہ کا، زبیر کا، عبد الرحمن بن عوف کا، سعد بن ابی وقاص کا، عثمان کا، ابو ہریرہ کا، ازواج مطہرات کا. اب اگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفت جگر ہے، وہ مطالبہ لے کر ابو بکر صدیق کے پاس آئی، چاہے انہوں نے اصرار کیا ہو، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ منع نہیں کیا، انہوں نے یہی حدیث ان کے سامنے رکھی ہے. اب یہاں غور کیجئے گا آپ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر یہ پراپرٹی تھی تو اس میں حق صرف اللہ کے رسول کی صاحبزادی فاطمہ کا نہیں ہے، بلکہ ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ کا بھی بیوی ہے اللہ کے رسول کی. تو انہوں نے حدیث سنائی کہ رسول نے کہا ہے کہ جو کچھ رسول چھوڑ کر جاتا ہے وہ ورثہ نہیں ہوتا، وہ وقف ہوتا ہے، وہ تمام لوگوں کی پراپرٹی ہوتی ہے، تمام لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن ابو بکر صدیق نے ایک لفظ استعمال کیا تھا، ایک جملہ استعمال کیا تھا جو ترمذی اور مسند احمد کے اندر ہے. انہوں نے کہا تھا کہ بھائی یہ پراپرٹی میں کسی کو نہیں دوں گا، یہ بیت المال میں جمع رہے گی، ولیکن اعول من کان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم یعولہ، میں اس کی عیالداری کرتا رہوں گا اس مال سے جس کی عیالداری اس مال سے اللہ کے رسول کرتے تھے. وَأُنْفِقُ عَلَى مَنْ كَانَ الرَّسُولُ صلی اللہ علیہ وسلم يُنْفِقُ عَلَيْهِ، اور ان لوگوں پر یہ مال خرچ کرتا رہوں گا جن لوگوں پر یہ مال اللہ کے رسول خرچ کیا کرتے تھے. اب سارا الزام ابو بکر صدیق کو دے دینا، عمر کو دے دینا یا عثمان کو دے دینا، یہ غلط ہے. بالغ فدق کے معاملے میں بھائی چوتھے خلیفہ کون ہیں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 5 سال تو آپ خلیفہ رہے ہیں نا، تو باغ فدق کی اللہ کے رسول کی پراپرٹی انہیں چاہیے تھا کہ وہ ورثاء کو دے دیتے. انہوں نے اپنے 5 سال میں باغ فدق کی پراپرٹی، جبکہ وہ خلیفہ تھے، سارے اختیارات ان کے پاس تھے، وہ موجود ورثاء، زندہ ورثاء میں تقسیم کر دیتے نا، نہیں کیا تقسیم. لیکن ایک سوال آگے جانے سے پہلے سے، وہ سوال یہ ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطالبے کے باوجود جب پراپرٹی ان کے حوالے نہیں کی
تو کیا وہ رنجیدہ ہو گئی؟ اور اگر وہ رنجیدہ ہوئی تو ان کی رنجیدگی کب تک رہی؟ یہاں روایات مختلف ہیں. بیٹا خاموش. بعض روایات میں ان کی رنجیدگی آخر دن تک رہی، اور بعض روایات میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خود چل کر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گئے اور انہیں راضی کر لیا. میں نے آپ سے پچھلے جمعے کہا تھا مشاجرات صحابہ کے بارے میں جتنی روایات آئی ہیں، تاریخی روایات آئی ہیں اور متضاد ہیں، وہ اس روایت کو آپ ترجیح دیں جو روایت قرآن کے مطابق ہو یا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجموعی سیرت سے ان کی مطابقت ہو. یہ بہت ضروری ہے. تو میں سمجھتا ہوں قرآن سے مطابقت رکھتی ہوئی روایت اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاص کر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجموعی سیرت سے مطابقت رکھتی ہوئی جو روایت ہے وہ یہ کہ ابوبکر صدیق چل کے گئے اور انہیں راضی کر لیا. سنی مسلمان کی بات کر رہا ہوں، مجھے ان سے مطلب نہیں ہے، مجھے آپ سے مطلب ہے. آپ کنفیوز ہو گئے ہو، آپ ذہنی خلفشار کا شکار ہو گئے ہو، آپ کے ذہن میں بیج ڈال دیے گئے ہیں شیعہ آئیڈیالوجی کے. قرآن بالکل صاف ستھرا ہے، نہ وہاں کوئی سنی ہے نہ کوئی شیعہ ہے. میں اس لیے کہتا ہوں قرآن پڑھا کریں بھائی، قرآن کا مطالعہ کیا کریں. یقین جانیے جو دین آپ کو ملے گا نا، شفاف دین ملے گا بالکل آپ کو. اس کے بعد روایات کو پرکھیں. اب روایت کا اتنا عظیم معنی لیں گے، ذہنی الجھن آپ کی دور ہو کے رہ جائے گی. واقع قرطاس یعنی اس کی بھی بہت دھوم مچائی جاتی ہے، اس کا بھی ڈھول پیٹا جاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں لکھنے بیٹھے تھے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں وصیت کرنے لگے تھے، لیکن مخالفت میں کون آ گئے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب اس روایت کو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، بس دل دماغ آپ حاضر رکھیے گا. بخاری مسلم مسند احمد کی روایت ہے نا، اس کے راوی ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 4 دن پہلے، آپ کی وفات کب ہوئی ہے؟ پیر، یہ جمعرات کا دن ہے. اللہ کے رسول کی وفات سے 4 دن پہلے جمعرات کا دن ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کا شدید تر حملہ ہے. کتنا شدید تر حملہ ہوگا؟ اللہ کے رسول کے انتقال کے سال کے بعد ابن عباس اپنے شاگردوں میں ہیں، جمعرات کا لفظ ان کی زبان پر آ گیا، زاروں قطار رونے لگے. شاگردوں نے کہا کہ جمعرات کا لفظ زبان پر آتے ہی رونا کیوں شروع کر دیا استاد محترم؟ کہنے لگے جمعرات کا دن تھا، اشتد بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وجعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مرض کا شدید حملہ ہوا تھا. سمجھ میں آ گئی؟ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انتقال سے 4 دن پہلے جمعرات کے دن شدید بیماری کا شکار ہے. اس دن اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ سے جو آپ کے ارد گرد موجود تھے کہا کہ بھائی لکھنے کا سامان لے آؤ، میں ایسی تحریر لکھ کر دے دوں جس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوں گے. عمر بن خطاب نے اس موقع پر کہا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. بھائی ہم اپنے عمر کے بارے میں، اپنے فاروق کے بارے میں، اپنے خلیفہ دوم کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں انہوں نے یہ بات اس لیے کہی، ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کا شدید اٹیک آپ کو دکھائی دے رہا تھا، دوسری وہ یہ بات سمجھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بعد امت کی فکر لگی ہوئی ہے، کسی طرح گمراہی سے یہ بچ جائے. تو انہوں نے یہ جملہ کہا تھا، وہ نعوذ باللہ کسی کے حق پر ڈاکہ مارنے کے لیے نہیں کہا تھا، اللہ کے رسول کی تکلیف کو دیکھ کر کہا تھا حسبنا کتاب اللہ، کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کافی ہے. پھر تاریخ میں جائے نا، تاریخ میں اترے، یہ جمعرات کا دن ہے نا، اللہ کے رسول کا انتقال پیر کو ہوا ہے، تو کتنی مہلت ابھی باقی ہے؟ 4 دن کی. تاریخ بتاتی ہے ان 4 دنوں میں اللہ کے رسول کی حالت اتنی سنبھلی، اللہ کے رسول مسجد نبوی آئے، منبر پر بیٹھے، آپ نے صحابہ سے خطاب کیا. اب جب صحابہ سے اللہ کے رسول خطاب کر رہے ہیں
اور اگر علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کوئی وصیت کرنا چاہتے تھے تو کر دیں نا، براہ راست، فیس ٹو فیس۔ کتنے ہی صحابہ ہوں گے جو آپ کے گرد بیٹھے ہوئے ہوں گے، آپ کے درمیان موجود ہوں گے۔ اس سے بھی آگے لے کے چلو، مسند احمد کی روایت ہے جس کے راوی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرویات علی میں مل جائے گی۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں ہیں، اور اللہ کے رسول نے مجھے کہا ان آتی ہی بطبق، اے علی جاؤ شانے کی ہڈی لے کر آؤ، میں کچھ ایسی باتیں لکھوانا چاہتا ہوں لا تضل امت من بعدہ، اس کے بعد امت گمراہ نہیں ہوگی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ایسی تھی، خشیت ان تفوتنی نفس، مجھے ڈر محسوس ہوا کہ میں شانے کی ہڈی لے کر لینے جاؤں، جب واپس آؤں تو اللہ کے رسول کا انتقال ہو چکا ہو۔ ایسی حالت تھی اللہ کے رسول کی۔ وہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول شانے کی ہڈی کو چھوڑیں، جو کہنا چاہتے ہیں کہہ دیں، ولیکن احفظوا، جو کچھ آپ کہیں گے میں یاد کر لوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب انہیں وصیت کی۔ اب کیا وصیت ہے سنیے الفاظ، اوصی بالصلاۃ والزکاۃ وما ملکت ایمانکم۔ علی کہتے ہیں اللہ کے رسول نے 3 وصیتیں کی، نماز کی، زکوٰۃ کی، اور جو تمہارے ماتحت کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کی۔ یہ ہے واقعہ قرطاس کا لب لباب و خلاصہ۔ دوستو اولاد علی سے کون محبت نہیں کرتا؟ وہ کون سا سنی مسلمان ہے جو اولاد فاطمہ سے محبت نہ کرے، فاطمہ اور علی کے گھرانے سے محبت نہ کرے؟ لیکن کیا اس محبت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے اندر مانوی تحریف کی اجازت دے دی جائے؟ اس لیے سنی ذہن کو ہوشیار کر رہا ہوں میں، اللہ کی قسم بدترین مانوی تحریفیں ہو رہی ہیں قرآن میں، مقدس ہستیوں کے نام سے غلو پیدا کر کے۔ میں نے ایک مثال دی تھی پچھلے جمعے، ایک مثال اور آپ کے سامنے رکھ دوں، دماغ حاضر رکھیے گا آپ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 144، وما محمد الا رسول۔ جو لوگ عربی ادب سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں یہ جملہ، یہ قصر اضافی ہے، جس کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت رسول ہونے کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ جس کا صحیح مفہوم یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی جھوٹی افواہ اڑ گئی غزوہ احد میں، مسلمان حیران و پریشان، تو اللہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا تھوڑی ہیں، اگر آپ شہید ہو جائیں یا وفات پا جائیں، آپ کا منصب صرف نبوت اور رسالت ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے آپ انسان ہیں، خدا نہیں ہیں۔ یہ ہے اس کا صحیح معنی اور ترجمہ۔ لیکن اہل تشیع میں ایک بڑے ذاکر گزرے ہیں طالب جوہری صاحب، پی ٹی وی کی شام غریبہ ہے، اور وہ یہ آیت پڑھتے ہیں، بلکہ آیت کا صرف یہی جملہ وما محمد الا رسول۔ اب وہ مانوی تحریف کیا کر رہے ہیں؟ سنی دینوں کو تو معلوم ہی نہیں ہے نا، وہ تو ظاہر ہے اہل تشیع کی طرح مولا علی، اہل تشیع کی طرح امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، پتہ ہی نہیں ہے۔ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ سنی زبان نہیں ہے، وہ شیعہ آئیڈیالوجی ہے، وہ شیعہ نظریہ ہے۔ اب اس کی تشریح دیکھیں، وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں ہے سوائے رسول کے، لہذا فاطمہ محمد کی بیٹی نہیں ہے، رسول کی بیٹی۔ علی محمد کے داماد نہیں ہے، رسول کے داماد۔ حسنین محمد کے نواسے نہیں ہے، رسول کے نواسے۔ اب ایک بات کہاں لے گئے؟ یہ ہے تقدس، یہ وہ غلو ہے جس کی چادر ہم سنیوں کو اڑائی جا رہی ہے، اور سنی مسلمانوں کو اس کی خبر بھی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ حادثہ کیا پیش آ رہا ہے، ہمارے ساتھ واقعہ کیا جنم لے رہا ہے، ہمیں خبر ہی نہیں ہے۔ دیکھیں نا، سنی مسلمانوں کو جب میں سوشل میڈیا دیکھتا ہوں، ویسے کبھی کبھی دیکھتا ہوں، لیکن جب دیکھوں حیران و پریشان ہوتا ہوں۔
سنی مسلمانوں کو غیر ضروری بحثوں میں الجھایا ہوا ہے. وہ کیا کہ جناب ابو طالب جنتی یا جہنمی. اللہ کے بندو، جنت اور جہنم کے ٹھیکیدار ہم کب سے بن گئے؟ جنت کا فیصلہ کرے گا خدا کرے گا، جہنم کا فیصلہ کرے گا خدا کرے گا. لیکن جب بات چھڑ گئی ہے تو جواب بھی دینا ضروری ہے. تاریخ سے ثابت نہیں ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نبی علیہ السلام کے شفیق چچا ابو طالب نے کلمہ پڑھا، نہیں یہ ثابت. اس کے مقابلے میں دلائل کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ ابو طالب نے اس بات کو ترجیح دی کہ وہ اپنے والد عبد المطلب کے دین پر مرنا چاہتے تھے. اب ان کے جنت جہنم کا فیصلہ خدا کرے گا. چھوڑو بھائی، کہاں سنی مسلمان ابو طالب کے جنت اور جہنم کے فیصلے کرنے لگے؟ یہ الجھایا گیا آپ کو. اب ہم نہ ایماندار رہے، نہ انصاف پسند رہے، نہ ہمدرد رہے، نہ ہمارے اندر مساوات رہی، نہ ہمارے اندر رواداری رہی. ان بحثوں میں الجھا دیا ہم سنی مسلمانوں کو. تو اپنے آپ کو بیدار کریں. اب جو مسئلہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں نا، حدیث عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو دل دماغ میں جگہ دیجئے گا آپ. یہاں بھی سنی ذہن کو بہت الجھایا گیا ہے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے جسے حدیث عمار کہتے ہیں ہم. وَيْحَ عمار، عمار پر افسوس ہے. تَقْتُلُهُ فِئَةٌ بَاغِيَةٌ، عمار کو ایک باغی گروہ قتل کر دے گا. عمار اسے جنت کی طرف بلائے گا اور وہ اسے جہنم کی طرف بلائیں گے. کہا جاتا ہے کہ جناب چونکہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیمپ کا حصہ تھے، لہٰذا وہ شہید ہوئے ہیں جنگ صفین میں. تو قاتل کون ہے؟ معاویہ کا گروہ، وہ ہے فئت باغیہ. ہم سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہے دوست. فئت باغیہ وہی ہے، سبائی ٹولہ، جس نے مسلم چھاؤنیوں کے اندر کام کیا تھا، مسلم نو مسلم ذہن پر کام کیا تھا. وہ سبائی ٹولہ، وہ ہے فئت باغیہ. اس کی وجوہات کیا ہیں سمجھیں. مولانا مودودی صاحب کہتے ہیں اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں، یہ بات بڑے صحابہ میں مشہور تھی. سنیے گا، بہت مشہور تھی صحابہ میں یہ حدیث کہ عمار بن یاسر کو شہید کرنے والی جماعت کیا ہوگی؟ فئت باغیہ. اور پھر مولانا مودودی صاحب کہتے ہیں وہ کون ہیں؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر یہ حدیث اتنی مشہور تھی صحابہ میں، تو کبھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حق پر ہونے کا حوالہ اس حدیث کے ذریعے کیوں نہیں دیا؟ وہ کہتے ہیں نا کہ جناب دیکھیں اللہ کے رسول کہہ گئے تھے عمار بن یاسر گروہ حق میں ہوں گے، ان کے مقابلے میں گروہ باطل ہوگا اور وہی فئت باغیہ ہوگا. کبھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو دلیل کے طور پر پیش نہیں کیا کبھی. پھر اگر یہ حدیث فیصلہ کر رہی ہے فئت باغیہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعت ہے، تو صحابہ کرام کی جمعی اکثریت، بھاری اکثریت جنگ جمل، جنگ صفین میں کیوں غیر جانبدار بن کر رہی؟ میں نے آپ سے کہا تھا 10,000 صحابہ موجود تھے، صرف 30 صحابہ کا حوالہ آتا ہے جو جنگ جمل، جنگ صفین میں علی یا معاویہ کے گروہ کا حصہ بن کے لڑے ہیں. صحابہ کی جماعت کو چاہیے تھا کہ وہ کس کے ساتھ مل جاتے؟ علی کے ساتھ. کیوں ان کے ساتھ عمار ہے بھائی، رسول فیصلہ کر چکے ہیں، ان کے مقابلے پہ جو ہے فئت باغیہ ہے. آگے بڑھیں آپ. حدیث عمار کو بہت سارے راویوں نے بیان کیا ہے. 4 راوی ایسے ہیں اس حدیث کو بیان کرنے والے جو جنگ صفین کے اندر غیر جانبدار رہے. نمبر 1 ابو ایوب انصاری، نمبر 2 ابو سعید خدری، نمبر 3 ابو ہریرہ، نمبر 4 ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ چاروں وہ صحابہ ہیں جنہوں نے حدیث عمار کو روایت کیا. پھر غیر جانبدار کیوں ہے بھائی؟ ان کے پاس تو حدیث موجود تھی، انہیں معاویہ کے کیمپ کا حصہ ہونا چاہیے تھا. فئت باغیہ معاویہ کے مقابلے میں، فئت باغیہ علی کے مقابلے میں معاویہ تھے.
انہوں کے کیمپ کا حصہ ہونا چاہیے تھا، نہیں ہوا ہے۔ پھر آپ غور کیجئے گا، یہ 4 صحابہ جن کے میں نے نام لیے ہیں نا، جو حدیث عمار کے راوی ہیں، یہ جنگ صفین کے بعد 20-25 سال حیات رہے، 20-25 سال حیات رہے یہ چاروں صحابہ جو حدیث عمار کے راوی ہیں۔ لیکن اس 20-25 سالوں میں بھی کبھی انہوں نے اس حدیث کو بنیاد بنا کر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو باغی نہیں کہا، کسی نے یہ دلیل نہیں لی۔ ابو سعید خدری کا انتقال ہوا 52 ہجری میں، 54 ہجری میں۔ ابو ایوب انصاری کا انتقال ہوا 52 ہجری میں۔ ابو ہریرہ کا انتقال ہوا 59 ہجری میں، اور ام سلمہ کا انتقال ہوا 61 ہجری میں۔ کوئی تو دلیل بناتا ہے نا۔ اس سے بھی بڑھ کر علی کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وڈرو کر گئے نا، دستبردار ہو گئے معاویہ کے حق میں۔ اللہ کے رسول کی اس حدیث کی پیشن گوئی میں جو آپ کے پہلے کر چکے تھے، آپ نے کیا کہا تھا؟ لعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین، میرا یہ نواسہ مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ تو لہٰذا ہم سنی مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے اسٹیج پر بہت محتاط رویہ اختیار کریں۔ سنی عالم کو بھی چاہیے کہ بہت محتاط رویہ اختیار کرتے ہوئے یہ باتیں شیئر کیا کریں۔ میں نے کہا نا، قرآن میں تو مانوی تحریف دبا کے ہو رہی ہے، ثابت کیا جاتا ہے کہ جناب ماتم قرآن سے ثابت ہے۔ اب یہاں بھی توجہ رہے آپ کی، ماتم قرآن ماتم کرنے کے لیے آیا ہے یار، یعنی مرنے والوں پر ماتم کرنے کے لیے قرآن زندہ انسانوں کے لیے ہے، قرآن حیات کا نام ہے، قرآن زندگی کا نام ہے۔ مرنے والوں کا ماتم قرآن نہیں سکھاتا۔ دلیل کیا دی جاتی ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام پر یعقوب علیہ السلام نے ماتم کیا، اور اتنا ماتم کیا، اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی۔ ایک قدرت کا اصول ہے، کاش کہ سنی مسلمان سورہ یوسف کا مطالعہ تو کریں۔ قدرت کا اصول کیا ہے؟ مرے ہوئے پہ صبر آتا ہے، زندے پہ صبر نہیں آتا۔ یعقوب علیہ السلام جانتے تھے ان کا بیٹا یوسف مرا نہیں ہے۔ سورہ یوسف کی ابتدائی آیات اٹھائیں، انہوں نے اپنے باپ کو خواب سنایا کہ بھئی 11 ستارے، سورج اور چاند ہوئے سجدہ کر رہے ہیں، یہ اس بات کی علامت کہ یوسف علیہ السلام کیا ہوں گے؟ نبی۔ وہ تو اپنے زندہ بیٹے پر غم کر رہے ہیں، اور باپ کون سا باپ ہے جو زندہ بیٹے پہ غم نہ کرے؟ وہ کھوجے گا، وہ تلاش کرے گا، وہ بھاگ دوڑ کرے گا، وہ اپنی بقیہ اولاد کو تلاش میں بھیجے گا۔ ایسا ہی ہوگا نا دوست۔ اور پھر قرآن پڑھے سورہ یوسف، جب زندہ بیٹا یعقوب علیہ السلام کو مل گیا پھر کون سا غم کیا انہوں نے؟ ایسے عجیب عجیب۔ اب سنی دنیا مجھے حیران پریشان ہو جاتا ہوں کہ قرآن کا مطالعہ کریں، خدا را قرآن کا مطالعہ کریں۔ میں نے پچھلے جمعے آپ سے کہا تھا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی صاحب، ان کا جو رسالہ ہے تعزیہ داری، تمام دوست پڑھیں اسے، 28 صفحات پر مشتمل ہے۔ آج سے 105 یا 106 سال پہلے یہ مرتب ہوا۔ اصل میں اعلیٰ حضرت صاحب سے سوالات کیے گئے ہیں تعزیے کے بارے میں، سوگ کے بارے میں، سبیل کے بارے میں، علم کے بارے میں، نوحوں کے بارے میں، نوحوں کی مجلسوں کے بارے میں، یہاں تک کہ معاویہ کے بارے میں سوال کیا گیا ان سے کہ بھئی معاویہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو شخص سب و شتم کرتا ہے وہ رافضی ہے، اور جو شخص غیر نبی کو نبی سے بڑھا کر پیش کرے وہ کافر ہے۔ مطالعہ کریں اس کا، بہت کچھ سمجھنے میں مدد ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور آج جمعے کے حوالے سے آخری بات، 5 منٹ مجھے دیجیے گا بہت معذرت کے ساتھ۔ دیکھیں، شیعت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ قرآن، جس میں مانوی تحریف ہو رہی ہے۔ شیعت کے مقابلے پر دوسری بڑی رکاوٹ وہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، جس پر تقیہ کیا جا رہا ہے، بہت کچھ چھپایا جا رہا ہے۔ اور شیعت کے مقابلے پر جو تیسری بڑی رکاوٹ ہے وہ ہے اصحاب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تینوں چیزوں پر حملے ہو رہے ہیں۔ بھائی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں قرآن رطب اللسان ہے۔ سورہ فتح کی آخری آیت پڑھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے نرم، کفار کے لیے گرم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دو مثالیں، ایک توریت کے حوالے سے، ایک انجیل کے حوالے سے پیش کی اور کہا کہ اصحاب محمد ایسے ہیں۔ توریت میں اصحاب محمد کی مثال کیسی ہے کہ جناب جب تم انہیں دیکھو گے رکوع میں ہوں گے، سجدے میں ہوں گے، اللہ کا فضل، اللہ کی رضا تلاش کرتے ہوں گے، اور یہ اصحاب محمد وہ ہیں سجدے کے آثار پیشانی پر بھی ہوں گے، سجدے کے آثار پوری زندگی میں بھی ہوں گے۔ پھر اللہ نے کہا ان اصحاب محمد کی انجیل میں مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک کھیت جو ارتقائی مدارج طے کرتے ہوئے، ارتقائی مراحل طے کرتے ہوئے لے لہا اٹھتا ہے۔ جب اس کی فصل لے لہاتی ہے تو کفار غصہ کرتے ہیں، غصے کا جوش کافروں کے اندر بھڑک اٹھتا ہے۔ یہ اصحاب محمد وہ ہیں جن کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا اصحابی امنۃ لامتی، میرے صحابہ میری امت کے لیے امن کا ذریعہ ہے، امن کا باعث ہے۔ رسول جانتے تھے میری ختم نبوت کے یہ محافظ ہیں، میری ختم رسالت کے یہ محافظ ہیں، میرے گزر جانے کے بعد صحابیت پر حملہ ہوگا۔ رسول نے خبردار کرتے ہوئے کہا تھا اللہ اللہ فی اصحابی، لوگوں اللہ کا واسطہ تمہیں دیتا ہوں میرے صحابہ کے معاملے میں تھوڑا سا خیال کرنا، میرے صحابہ کے معاملے میں خدا کا خوف کرنا۔ اگر میرے صحابہ سے تم محبت کرتے ہو فبحبی احبہم، اس محبت کی وجہ میں ہوں، اور میرے صحابہ سے بغض رکھتے ہو فببغضی ابغضہم، اس بغض کی وجہ بھی میں ہوں۔ میرے صحابہ کو جو تکلیف دے اس نے مجھے تکلیف دی، جو مجھے تکلیف دے وہ خدا کو تکلیف دے رہا ہے، اور خدا کی پکڑ سے کون بچ سکتا ہے؟ ہمارے ہاں بتایا جا رہا ہے کہ جناب بڑی رنجشیں تھیں اہل بیت کے درمیان، اصحاب محمد کے درمیان، بڑی ناراضگیاں تھیں، بڑی چپتلش تھی۔ اللہ کی قسم کبھی آئندہ سال مجھے موقع ملا اس حوالے سے میں ضرور آپ کے سامنے رکھوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کے بعد اصحاب محمد اور اہل بیت کے تعلقات کس نوعیت کے تھے۔ لیکن ایک روایت بخاری کے حوالے سے ضرور پیش کروں گا جس کے راوی ابن عباس ہیں، وہ کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مار دیا گیا ہے، وفات ہو گئی یا ہونے والی ہے، چارپائی پر ان کا جسد موجود ہے، گرد لوگ جمع ہیں، سب دعائیں کر رہے ہیں، یدعو کے الفاظ ہیں، سب ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، کوئی رحم کی دعا کر رہا ہے، کوئی مغفرت کی دعا کر رہا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں اسی دوران ایک شخص آیا، اس نے میرے کندھے پر اپنی کونی رکھی، اور کونی رکھنے کے بعد وہ دعائیں کر رہا ہے یرحمک اللہ، اے عمر اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، اور پھر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے صاحبین کے ساتھ رکھے گا۔ صاحبین سے مراد کون؟ اللہ کے رسول ابو بکر۔ اللہ تعالیٰ تمہیں صاحبین کے ساتھ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ابو بکر کے ساتھ رکھے گا، اس لیے کہ میں نے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے ہی مواقع پر یہ کہتے ہوئے سنا کنت ابو بکر و عمر، دخلت ابو بکر و عمر، خرجت ابو بکر و عمر، میں تھا، ابو بکر اور عمر تھے، میں گیا، ابو بکر گئے، عمر گئے، میں نکلا، ابو بکر نکلے، عمر نکلے۔ ان کے معاملات بڑے اچھے تھے، لیکن کبھی موقع ملا انشاءاللہ اس پر مزید بات کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے کے بعد سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق دے۔ لیکن دوستو میں سمجھتا ہوں دور حاضر میں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم مسلمان خدا را اپنا مذہب جانیں، اپنا مذہب سیکھیں، اپنے مذہب کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ ظاہر ہے کہ 14 اگست آ جائے گی ہماری، آئندہ جمعہ انشاءاللہ ہم 14 اگست 1947 کو تلاش کریں گے، 14 اگست نہیں، 14 اگست 1947 کو ہم تلاش کریں گے، اور امید ہے انشاءاللہ تمام دوست
وقت پہ تشریف لائیں گے. میں بھی انشاءاللہ پوری تیاری سے محنت کے ساتھ یہاں آؤں گا. کیونکہ جب میں دوست یہاں کھڑا ہوتا نا، میں نے کہا میں عالم نہیں ہوں، میں ایک طالب علم ہوں. میں صرف جب یہاں کھڑا ہوں تو ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے تھوڑا پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. تو میں پوری تیاری سے آؤں گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا، اور ہم سب مل کر 14 اگست 1947 کو تلاش کریں گے. ایک اعلان یہ تھا کہ آپ دو ظاہر فیکٹریوں سے آئے ہیں، کارخانوں سے آئے ہیں. مسجد کمیٹی کے پاس کتنے ہی لوگ بیچارے درخواست لے کر آ چکے ہیں روزگار کے لیے. بے روزگاری بہت زیادہ ہو گئی ہے. تو جس دوست کے پاس جو کسی قسم کی بھی کوئی نوکری ہے، کوئی جاب ہے، وہ مسجد کمیٹی سے رابطہ کریں کہ ہاں بھائی میں مزدور کی حیثیت سے کسی کو لگوا سکتا ہوں، کوئی کام کسی کو دلوا سکتا ہوں، تو مسجد کمیٹی سے رابطہ کریں. اگر آپ کے ذریعے سے، آپ کے توسط سے کسی بے روزگار کو روزگار مل جاتا ہے تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے ذخیرہ آخرت ہے، اور آپ کی آخرت انشاءاللہ روشن ہو جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.